پہ کچھ اور ایشوز ہیں تو ہم جو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جتنا کر سکیں گے انشاءاللہ وہ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں جیسے مان رہے ہیں، دیکھیں جی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو اندر کہا اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ہائی کورٹ جج مسٹر جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی اس میں ججمنٹ بھی ہے کہ جو بڑے کرائمز ہوتے ہیں، جو کرمنلز ہیں وہ کچے میں بھاگ جاتے ہیں. اس حکومت کو اور ہمارے چیف منسٹر کو ایسی کوئی مجبوریاں نہیں ہیں پولیٹیکل، یا ایسی کوئی کمپلشنز نہیں ہیں کہ ہم کسی پہ بھی ہلکا ہاتھ رکھیں. میں ایز اے لا منسٹر ان رائٹنگ ریکمینڈ کروں گا ٹو دی آنریبل چیف منسٹر مسٹر جسٹس مقبول باقر اینڈ ٹو دا ہوم منسٹر بریگیڈیئر صاحب کہ رینجرز کی مدد سے ایک فل بلڈڈ آپریشن یہاں ہونا چاہیے فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس. اینڈ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی بجٹ آؤٹ لے جتنی بھی ہو رینجرز کی مدد کرنے کے لیے، یہ جو ہمارے بیچ میں جو کینسر ہے یہ 4 ڈسٹرکٹس میں جو کچوں میں پھیلا ہوا ہے یہاں سے لے کے کشمور تک، اس کا صفایا ہو. سر یہ بتائیں ایک تو اس میں مسئلہ بڑی مشینوں کا یہ ہوتا ہے کہ بڑی مشینوں کے ساتھ ایک مینٹیننس کانٹریکٹ ہونا چاہیے. یہ ایسے اگر آپ بغیر مینٹیننس کانٹریکٹ کے رکھیں گے نا تو وہ خراب ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میں نے آلریڈی کہہ دیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر اس کا کوئی مینٹیننس کانٹریکٹ بن سکتا ہے تو اس کو کریں. ڈاکٹرز کا کام کرنے کا جی اور باہر کرنے کا یہ ایک بڑا وہ ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹرز کی جو سیلری دیتے ہیں نا، جو ان کی وہ حیثیت ہے اس کے حساب سے جب آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کو رکھتے ہیں تو ان کی آپ کو سیلری کنڈیشن، اب اگر ایم آر آئی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا ریڈیولوجسٹ وہاں پہ رپورٹ نہیں کر رہا تو آپ اس کو تو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، یہ تو پھر ہمارا قصور ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے. مجھے ایم آر آئی اور سی ٹی کا تو پتہ ہے اور میں نے آلریڈی کہہ دیا. دونوں سے ایک وہ ہے، یہ دونوں واقعات جو ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے بہت ہی افسوسناک ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے بتایا گیا جو ڈیلے ہوا ٹریٹمنٹ کا، اور جس طرح سے جان محمد صاحب کے کیس میں، تو اس میں ہم جیسے آپ لوگوں نے سجیسٹ کیا ہے ہم اس کی ایک انکوائری کریں گے کہ وہ جس ہاسپٹل میں پہلے گئے تھے وہاں کیوں نہیں ان کو فرسٹ ایڈ ملی، اور جہاں پہ وہ بعد میں گئے وہاں پہ کیوں نہیں ان کو بہتر سہولت ملی. تو ایک انکوائری ہم اس کو کریں گے اور اس کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں گے. اسی طرح آپ نے مجھے خیرپور کا کہا تھا کہ وہاں پہ بھی جو ہے ظاہر کچھ غفلت کے معاملات ہیں تو ان کی بھی ہم انکوائری کریں گے. جیسے عمر زمرو صاحب نے کہا کہ ہمارے پہ کوئی ایسا پولیٹیکل کمپلشن یا پریشر نہیں ہے. ہمارا جتنا ٹائم ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ جو بھی چیزیں آپ لوگوں تک لا سکیں وہ ہم لے کے آئیں، اور جس چیز کو ہم بہتر کر سکیں بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی کے انفلوئنس ہوئے انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. جو واقعہ درندگی کا خیرپور کا ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم جو ہے وہ شرمندگی سے ہم سب کا سر جھکا ہوا ہے، اور ہم قصوروار ہیں اس خاندان کے اور ان تمام بچوں کے جو ہماری غفلت کی وجہ سے، پوری قوم کی غفلت کی وجہ سے اس مصیبت میں، اور اتنی گھناؤنی اتنی گھٹیا چیز کہ اس کا بات کرنے کے لیے بھی جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اس بات کا یقین رکھیں. باقی